اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر، میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، جمعہ ہفتہ 2 دن سوال و جواب کے لیے ہوتے ہیں، آپ اور ہم جانتے ہیں۔ ان 2 دنوں میں ہم قرآن کریم کی کوئی آیت گفتگو میں نہیں رکھتے، جیسا کہ پیر، منگل، بدھ اور جمعرات، یہ 4 دن قرآن کریم کی مختلف آیات پر ہمارے ملک کے جید علماء ہمیں تعلیم کرتے ہیں اور ان آیات کی تفہیم ہم تک پہنچاتے ہیں نہایت سادہ الفاظ میں۔ خواتین و حضرات، یہ 2 دن سوال و جواب کے کیوں رکھے ہیں ہم نے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ذہنوں میں کبھی کبھی سوالات اٹھتے ہیں، خاص طور پر ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں جوابات انہیں نہیں ملتے تو وہ کنفیوزڈ رہتے ہیں۔ ہمارے عہد کے ایک جید مفتی صاحب تشریف لاتے ہیں، انہیں لاجواب نہیں کرتے بلکہ انہیں قائل کرتے ہیں، انہیں مطمئن کرتے ہیں۔ ہمارے دین کے پاس ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ اقبال کا ایک جملہ یاد آیا۔ اقبال فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد عہد قدیم کا خاتمہ اور عہد جدید کا آغاز ہے۔ دین کبھی پرانا نہیں ہوتا، شریعت کبھی پرانی نہیں ہوتی، اور تا قیامت ذہن انسانی کی امامت قرآن کریم کرتا رہے گا۔ خواتین و حضرات، آج کے ہمارے معزز مہمان محترم مفتی محمد زبیر صاحب۔ مفتی محمد زبیر صاحب سے کون واقف نہیں؟ ایک جانا مانا نام ہمارے ملک کا، محبوب اور مقبول نام، پیام صبح کا لازمی جز، کم از کم اسی پروگرام میں وہ یہ 13 سال سے تشریف لا رہے ہیں، اور ایک طویل عرصے سے ان کے ساتھ ایک رفاقت، پچھلے چینلز پہ بھی ان کے ساتھ بہت پروگرام ہوئے۔ خواتین و حضرات، صاحب نگاہ محترم مفتی محمد زبیر صاحب۔ مفتی محمد زبیر صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ سورہ حجرات آیت نمبر 12۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعد الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله ان اللہ تواب رحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ اے ایمان والو، بہت سے گمانوں سے بچو، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، اور کسی کی ٹوہ میں نہ لگو، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ اس سے تو خود تم نفرت کرتے ہو، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا
بہت مہربان ہے۔ محترم مفتی محمد زبیر صاحب سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے افضل سلطان صاحب کراچی سے کہ میں رمضان میں اپنے کاروباری سلسلے میں اپنے سیلر کے پاس جاتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ وہ بغیر روزے کے ہے اور کھا پی رہا ہے۔ میں نے اسے ترغیب بھی دی کہ روزہ رکھو، ذرا یہ بتائیے کہ رمضان کا روزہ چھوڑنا کتنا بڑا گناہ ہے اور ایسے آدمی کے ساتھ کاروبار کرنا درست ہے؟ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ بھائی افضل سلطان صاحب کا یہ جو سوال ہے اس میں دو اہم باتیں ہیں جن کو سمجھنا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے پوچھا رمضان کا فرض روزہ چھوڑنا، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے سیلر کے پاس جب جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ بغیر روزے سے۔ یہ ایک بہت بڑا سنگین ترین گناہ ہے، شدید سخت کبیرہ ترین گناہ ہے۔ بغیر عذر کے رمضان کا روزہ چھوڑ دینا اتنا بڑا جرم ہے کہ بعض احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ اگر وہ آدمی رمضان کے علاوہ سال بھر بھی روزہ رکھتا رہے تو رمضان کے اس فرض روزے کا مداوع اور ازالہ نہیں کر سکتا۔ بعض احادیث کے اندر تو لفظ آیا سال بھر کا، سنہ کا، اور بعض احادیث میں دہر کا لفظ آیا، اور دہر کا معنی ہوتا ہے زمانہ بھر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یعنی پھر وہ آدمی رمضان کا ایک روزہ چھوڑنے کی وجہ سے پورے زمانے بھر بھی وہ روزے رکھتا رہے تب بھی اس ایک فرض روزے کا کسی بھی صورت میں ازالہ اور تلافی نہیں کر سکتا۔ اس سے یہ اندازہ لگانا چاہیے کہ یہ کس قدر سنگین ترین جرم ہے۔ ویسے بھی انیس صاحب ایک بات یہ ذہن کے اندر رکھنی چاہیے کہ کوئی بھی معاملہ جو وقتی طور پر ہوتا ہے اس کو اس کے ٹائم پر ادا نہ کرنا، یہ دراصل اس کی حقیقی روح کو اور اس کے اصل فلسفے کو ختم کر دینے کے مترادف ہے۔ بعض اوقات تو وہ عبادت ادا ہی نہیں ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر حج ہے، کسی نے اگر 9 ذی الحجہ کو عرفات کے میدان کے اندر جا کر حاضری نہ دی تو بتائیے کیا وہ پورے سال دوبارہ حج کر سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ وہی مخصوص دن تھا، وہی مخصوص ٹائم پیریڈ تھا، اس کا ڈیوریشن پیریڈ آپ کو پتہ ہے زوال سے لے کر غروب آفتاب تک تھا۔ اب وہ پورے سال نہیں کر سکتا حج، اگر اس کو کرنا ہے تو پھر اگلے سال کا وہ انتظار کرے۔ وہی عرفات ہے، وہی بندہ ہے، وہی احرام ہے، وہی مقام اور جگہ ہے، مگر حج نہیں ادا ہوگا۔ حج کے لیے اس کو اسی ٹائم پر مخصوص ٹائم اس کے ڈیوریشن پیریڈ میں وہاں پہنچنا ضروری تھا۔ یعنی یہی صورتحال ہے کہ جب آپ روزہ رمضان کا پاتے ہیں تو کیا قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں من شہد منکم الشہر فلیصم، جو رمضان کا مہینہ پائے اس پر روزہ فرض ہے۔ کتب علیکم الصیام، روزے فرض کیے گئے۔ اب اگر وہ رمضان کے دوران میں روزے کو چھوڑتا ہے تو کچھ پرواہ نہیں، پورے سال بھی اگر روزے رکھے تو اس رمضان کے روزے کا وہ بدلہ اور تلافی نہیں چکا سکتا۔ ہاں یہ بات درست ہے، اگر کوئی مریض ہوتا ہے، اگر کوئی بیمار ہوتا ہے تو یقینی طور پر مریض اور بیمار سے تو اللہ رب العزت نے لیس علی المریض حرج، بیمار پر کوئی حرج نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی روک نہیں ہے۔ ہاں اس میں بھی ایک بات ہے، اگر وہ روزہ بیماری اور عذر کی وجہ سے چھوڑ رہا ہے تو رمضان کے بعد اس کو اس کی قضا کرنا لازم ہے۔ ایون کہ اگر ایسا مرض ہے کہ نہ ابھی روزہ رکھ سکتا ہے نہ بعد میں روزہ رکھ سکتا ہے تو پھر فدیہ دینا لازم ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ فدیہ دینا لازم ہو رہا ہے، قضا کرنا لازم ہو رہا ہے، اور اگر مرتے وقت تک فدیہ نہیں دیا تو شرعاً لازم ہے کہ وہ باقاعدہ وصیت کرے، پھر اس کے ترک وراثت اور جائیداد سے فدیہ کی رقم نکالی جائے گی، صدقہ فطر کے برابر ایک روزے کا فدیہ دیا جائے گا۔ اسی سے اس روزے کی اہمیت کا اندازہ لگائیں کہ رمضان میں روزہ رکھو، نہیں رکھ سکتے بیمار ہو بعد میں قضا کرو، بعد میں بھی قضا نہیں کر سکتے فدیہ دو، فدیہ بھی اگر نہیں دے سکتے آخری وقت مرنے کا آ گیا، کسی بھی وقت لازم فرض اور واجب ہے وصیت کر کے رکھو، مرتے دم تک نہیں دیا تمہارے ترکے سے دیا جائے،
مرنے کے بعد بھی گویا کہ اس روزے کا آپ ازالہ نہیں کر پا رہے اور وہ سلسلہ ابھی تک دراز سے دراز ہوتا چلا جا رہا ہے. اسی سے آپ روزے کی غیر معمولی اہمیت کا اندازہ لگا لیں کہ یہ کیسا فرض ہے اور شریعت کے اندر اس کی کتنی زیادہ غیر معمولی اہمیت ہے, اس کی کتنی تاکید ہے. تو ایک تو یہ بات ہے, جو لوگ رمضان کا روزہ نہیں رکھتے شدید خسارے کے اندر ہیں, بہت بڑے سنگین مجرم ہیں, شریعت کی نظر میں سخت ترین گناہگار ہیں. اور خدا کرے کہ یہ بات جو اب ہمارے سامنے سوال کی شکل کے اندر آئی ہے, اس سے ہمارے ناظرین و سامعین کے اندر یہ بات چلے. اور میں یہاں ایک بات اور بھی عرض کرنا چاہتا ہوں, ایک لمبا عرصہ انیق صاحب ایسا گزر رہا ہے کہ پہلے زمانے میں تو خیر اس کا تصور نہیں تھا کہ ائمہ مساجد کو ضرورت پڑتی کہ وہ باقاعدہ کمپین چلاتے, لوگوں کو اس بات کی ترغیبیں دیتے کہ بھائی رمضان آ رہا ہے تو روزے رکھو روزے رکھو روزے رکھو. فضائل پر بات ہوتی تھی, مسائل رمضان پر بات ہوتی تھی, زکوٰۃ کے مسائل یہ ہیں, تراویح کے مسائل یہ ہیں, روزے کے دوران میں مفسدات روزہ یہ ہیں. لیکن اس کی ترغیب کی پہلے زمانے کے اندر ضرورت نہیں پڑتی تھی کہ روزے رکھو. اب صورتحال انیق صاحب بڑے درد دل کے ساتھ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں, کچھ عرصہ پہلے ہی یہ رمضان گزرا ہے, اپنی آنکھوں سے ہم نے دیکھا ڈسٹرکٹ کے ڈسٹرکٹ ہیں آپ کے ملک کے پاکستان میں روزہ کوئی نہیں رکھتا, پورے ضلع ہیں, علاقوں میں روزے کا رواج ہی نہیں ہے. میں خود سیلاب کے ٹائم پر پنجاب کے اندر جنوبی پنجاب میں گیا تو وہ اب تک کم از کم میری نگاہوں سے وہ منظر اوجھل نہیں ہو پاتا. میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ کیسے ہوا اور کس طرح. ہماری گاڑی جا رہی ہے, رمضان ہے اور عصر کے بعد کا وقت ہے, مغرب سے کچھ پہلے کا ٹائم ہے, اور والی بال کھیلا جا رہا ہے جس میں سینکڑوں نہیں ہزاروں افراد ہیں, اور پھر مغرب کی اذان ہو رہی ہے. کوئی تصور نہیں ہے, تماشائی بھی بیٹھے ہیں, کھلاڑی بھی کھڑے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ آپ انیق صاحب اذان تک حسن ظن رکھ سکتے ہیں, اذان سے 10 منٹ پہلے تک کا حسن ظن آپ رکھ سکتے ہیں, لیکن آپ کے سامنے گاڑی گزر رہی ہے اور وہ کھیل رہے ہیں. اچھا پہلی بات تو یہ جو روزے دار ہوتا ہے وہ مغرب سے پہلے کم از کم والی بال نہیں کھیل سکتا, وہ کبڈی نہیں کھیل سکتا, وہ مغرب سے پہلے کرکٹ نہیں کھیل سکتا, اور شدید گرمی کے ماحول کے اندر وہ تو انتظار کر رہا ہوتا ہے. اور یہی تو ادا ہے جو اللہ کو پسند آتی ہے کہ روزے دار اب روزے کی افطار کا وقت تلاش کر رہا, انتظار کر رہا ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا این روزے کی افطاری کے وقت میں جو یہ دعا مانگے گا وہ دعا قبول ہو جائے گی. یہ اپنی آنکھوں سے ہم نے دیکھا ہے. اور پھر جب اس کی تحقیق طلباء کے ذریعے سے پتہ کروائی تو پتہ چلا کہ ہمارے پاکستان کے اندر ہی کئی دیہاتی علاقے ہیں. ہم پہلے شہروں کو روتے تھے, اب پتہ چلا دیہاتوں کے دیہات ایسے, اور یہ عام ہو چکی ہے بات. اس رمضان میں 4 روزے رکھے, 2 روزے رکھے, 5 روزے رکھے. یہی صورتحال مردوں کی, یہی صورتحال خواتین کی ہے, بالغ افراد کی ہے. بلکہ اب تو صورتحال کچھ یوں ہے کہ انیق صاحب کراچی کا ماحول بڑا اچھا ہوتا ہے. کراچی میں اور شہروں کے اندر پھر بھی لوگ روزے رکھ رہے ہوتے ہیں. دیہاتوں کی حالت زار پر ترس آتا ہے, دکھ ہوتا ہے. اس کی اب کمپین چلانے کی ضرورت ہے, خدا را روزے رکھو روزے رکھو روزے رکھو. تو یہ ایک بڑی اہم ترین بات ہے, اور اس پر ہمارے ائمہ کو, علماء کو, مساجد کے تمام کمیٹیوں کو اور تمام واعظین کو اس پر توجہ دینی چاہیے, کمپین چلانی چاہیے, اور یہ ساری حدیثیں بتانی چاہیے کہ چھوڑو نہیں روزہ, چھوڑ دیا پورے سال بھی اگر روزہ رکھو گے اس کی تلافی تم نہیں کر سکو گے. ایک تو بات یہ. اب ان کا سوال کا اگلا حصہ جو افضل سلطان صاحب نے پوچھا وہ یہ ہے کہ کاروباری آدمی سے یہ کاروبار کرتے ہیں, اس سیلر کے پاس جاتے ہیں لیکن وہ بغیر روزے سے ہوتا ہے, کھا پی رہا ہوتا ہے, تو اس کے ساتھ یہ کاروبار کرے یا نہ کرے. تو یاد رکھے کاروبار سے شریعت نے منع نہیں کیا. وہ ٹھیک ہے, خرید و فروخت کا معاملہ ہے, آپ کوئی چیز خریدتے ہیں بیچتے ہیں. فرض کرے کوئی آدمی جاتا ہے کپڑا خرید رہا ہے, کوئی آدمی پرچون کا سامان خرید رہا ہے, آٹا گندم کوئی بھی چیز خرید و فروخت کر رہا ہے, اس سے شریعت نے منع نہیں کیا. بہرحال روزہ نہ رکھنے کے باوجود وہ ہمارا مسلمان بھائی تو ہے, وہ ہمارا برادر اسلامی تو ہے. حکمت کے ساتھ, موعظہ حسنہ کے ساتھ, ترغیب کے انداز میں, ہمدردی کے ساتھ, دل میں درد رکھتے ہوئے اس کو سمجھانا ہے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ, کہ اللہ کے راستے کی طرف اس کو بلانا ہے حکمت کے ساتھ, موعظہ حسنہ کے ساتھ, ہمدردی کے جذبات کے ساتھ. کاروبار سے شریعت نے منع نہیں کیا. ہاں یہ ایک الگ بات ہے, اس میں شریعت کا کوئی لازمی فتویٰ نہیں ہے. اگر فرض کریں کہ آپ کا کوئی ایسا بے تکلف دوست ہے اور آپ اس کو ہر وقت ترغیب دیتے رہتے ہیں, اور پھر آپ اس کو کچھ عارضی طور پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں محبت کے اندر,
ہمدردی کے اندر، بھائی میں آپ سے تعلق نہیں رکھوں گا، میں آپ سے خرید و فروخت نہیں کروں گا اس لیے کہ آپ روزے ہی نہیں رکھتے، میں جب بھی آتا ہوں آپ کھا پی رہے ہوتے ہو، یہ کیا بات ہے؟ اس میں آپ تھوڑی سی ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، یہ اچھا ہے، اس کو عارضی مقاطعہ کہا جاتا ہے۔ تو عارضی مقاطعہ اس کی اجازت ہے، اس کی گنجائش ہے، لیکن اگر آپ عارضی مقاطعہ بھی نہیں کرتے، اس سے آپ اپنے مطلب کا کام کرتے ہیں، چیز خریدتے ہیں بیچتے ہیں، شریعت نے اس سے منع نہیں کیا ہے۔ اصل بات وہ ہے جس کے بارے میں بتا دیا گیا کہ دراصل روزہ فرض ہے اور اسی پر سارے کے سارے مسلمانوں کو لانا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی سوال کے ذیل میں ایک سوال ذہن میں یہ آتا ہے، دو سیلر ہیں میرے پاس، ایک جو روزے کی پرواہ نہیں کرتا، دوران رمضان، دوران روزہ وہ کھاتا ہے، اور ایک وہ سیلر ہے میرا کہ جو باشرہ ہے، خیال رکھتا ہے رمضان کا اور روزے کبھی نہیں چھوڑتا، جس طرح آپ نے روزے کی جو اہمیت ہے وہ آپ نے بیان فرمایا ابھی، تو میری ترجیح کیا ہونی چاہیے؟ تشجیع اور ترجیح یہ صاحب تقوی روزے دار تاجر ہونا چاہیے، ترغیب وہ والا مسلمان ہونا چاہیے۔ آپ سمجھے کہ نہیں؟ اس کو تبلیغ اور ترغیب کے لیے جائے، اس کو تشجیع کا مطلب حوصلہ افزائی، ٹھیک ہے، تشجیع کے لیے، حوصلہ افزائی کے لیے ترجیح کے طور پر یہاں جائیں، گویا وہ میرا مخاطب ہے، مخاطب دعوت، اور یہاں میں حوصلہ افزائی کے لیے جاؤں گا۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے دو باتوں کا تقابل کیا، اس میں ترجیح اس کو ہونی چاہیے، جو صاحب تقوی ہے، جو روزے دار ہے، اس کا بھلا کرنا چاہیے، اس کے پاس جانا چاہیے۔ لیکن میں اس سلسلے میں بھی یہ بات کہہ دوں کہ یہ نہیں ہوگا کہ بالکلیہ طور پر یہی کام کیا جائے، پھر اس کو ترغیب کون دے گا، اس کو کون جا کر کے سمجھائے گا، اس کے بارے میں ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ پر کون عمل کرے گا؟ تو اس لیے اس کے پاس بھی جانا چاہیے، لیکن یہ درد لے کر کے جانا چاہیے۔ اور اگر آپ کو کبھی محسوس ہو کہ جناب وہ بات نہیں مان رہا، آپ کے عارضی مقاطعے کا، عارضی بائیکاٹ کا کچھ فائدہ ہوتا ہے، تو پھر عارضی بائیکاٹ بھی کرنا چاہیے ترغیبی طور پر۔ کلیئر۔ اگلا سوال ہے جنید صاحب کا، ان کا سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب موبائل فون کے ذریعے یعنی واٹس ایپ کے ذریعے دی گئی طلاق شرعی طلاق شمار ہوگی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ التحریر والکتابہ کالبیان، کہ تحریر اور کتابت بیان کی طرح ہے، یعنی بیان سے مراد ہے زبان سے بولنا، تو طلاق تحریری بھی ہوتی ہے اور طلاق زبانی بھی ہوتی ہے۔ اب اگر کوئی زبانی طلاق دیتا ہے تو بھی طلاق ہو جائے گی، اور اگر تحریری دیتا ہے تو بھی۔ اب ظاہر ہے واٹس ایپ کے ذریعے سے دو میں سے ایک کام کر سکتا ہے، وائس میسج بھیجے گا تو زبانی طلاق ہو گئی ہے، اور اگر لکھ کر کے ٹائپ کر کے بھیجے گا تو اس نے تحریری کتابت کے ذریعے سے طلاق دی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کتابت کا ڈیزائن چینج ہو گیا، پہلے زمانے میں قلم سیاہی سے لکھا جاتا تھا، آج کل ٹائپ تو کیا یہ جا رہا ہے۔ کیسے تعین ہوگا کہ یہ شوہر ہی نے واٹس ایپ کر کے؟ یہ اہم ترین بات ہے، یہ بہت اہم ترین بات ہے۔ اگر یہ بات کنفرم ہو جائے سیاق و سباق یا قرائن سے، یا اس کے اوپر باقاعدہ گواہی، بینہ، ثبوت اور دلائل کا پروسیس مکمل کر لیا جائے، تو پھر ایسی صورت پہ ہم سمجھیں گے کہ یہ شوہر نے طلاق نہیں دی ہے۔ مثال کے طور پر عورت کہتی ہے کہ طلاق مجھے دے دی گئی ہے، ٹھیک ہے، شوہر کہتا ہے یہ میں نے نہیں لکھا، ٹھیک ہو گیا۔ اب ایسی صورت میں عورت پر گواہ آئیں گے، گواہ نہیں ہے، جس معاملے میں گواہ نہیں آئے، شوہر کو قسم دلائی جائے گی، قسم کھائے۔ اگر وہ کہتا ہے خدا کی قسم یہ میں نے نہیں لکھا، میرے آرڈر سے بھی نہیں لکھا گیا، مجھے اس کا علم بھی نہیں ہے، تو اب ایسی صورت میں یہ طلاق شمار نہیں کی جائے گی، ٹھیک ہے، بچت ہو گئی۔ اگر حقیقت میں اس نے طلاق دی ہوئی تھی اور اوپر سے اس نے جھوٹی قسم کھائی ہے، پھر وہ جانے، اس کا رب جانے، بیوی گناہگار نہیں ہوگی، ٹھیک، اب بیوی گناہگار نہیں ہوگی، اس کو بطور بیوی کے ہی شوہر کے پاس رہنا ہے۔ یہ بہت اہم سوال آپ نے پوچھا، کیونکہ بعض اوقات یہ سوالات بھی دارالفتاؤں کے اندر، فتویٰ سینٹرز کے اندر آئے ہیں، اور اس میں کچھ دوستوں نے اس طرح کے کام کر دیے۔ تو ظاہر ہے کہ اس طرح کا بھونڈا مذاق تو خیر کبھی زندگی میں کسی کے ساتھ کرنا بھی نہیں چاہیے، اور یہ تو حلال و حرام کے حساس اور ویری سینسٹیو ایشو ہوتے ہیں، اور اس میں خاندان اجڑ کر رہ جاتے ہیں، تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ لیکن بہرحال شریعت کا ایک مسئلہ ہے، فقہی طور پر فتویٰ تو پوچھا گیا، تو اس کا جواب یہی ہے کہ اگر اس طرح سے شوہر نے طلاق دی
نارمل کتابت خط اور اس نے میسج کیا، طلاق واقع ہو جائے گی. یہ ایسے ہی ہے جیسے پیپر پر اس نے لکھ کر کے طلاق دے دی. لیکن اگر صورتحال یہ ہے کہ شوہر کی طرف سے واٹس ایپ پر طلاق وصول ہوئی اور شوہر کہتا ہے یہ میں نے نہیں بھیجی، مجھ سے موبائل کسی نے چھینا، کسی نے لے لیا، یا مجھے پتہ ہی نہیں تھا، میں کہیں اٹھا کام کرنے کے لیے، پیچھے کسی نے کر دیا، اور اس کے اوپر وہ قسم بھی کھا لے کہ خدا کی قسم میں نے نہیں لکھی نہ بھیجی، تو ایسی صورت میں پھر طلاق نہیں ہوگی. پھر وہ اگر جھوٹ بول رہا ہے تو وہ جانے اس کا خدا جانے. ٹھیک ہے. نکاح کے وقت 2 گواہ جی ہوتے ہیں، نکاح کے لیے ضروری ہیں، تو طلاق کے وقت کیا 2 گواہ رکھے جائیں تو مسئلہ آسان نہیں ہو جائے؟ دیکھیں، ایک ہے طلاق کے لیے گواہوں کا شرط ہونا، تو طلاق کے لیے گواہ شرط نہیں ہے. جی شرط نہیں ہے، کنڈیشن نہیں ہے. وداؤٹ گواہ بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے. جنگل میں بھی انسان کھڑے ہو کر کے طلاق دے دے طلاق ہو جائے گی. ٹھیک ہے. تنے تنہا بھی کھڑے ہو کر کے اگر اپنی بیوی کو کوئی طلاق دے دے طلاق ہو جائے گی. البتہ آپ نے ایک سوال اچھا کیا کہ اگر مقرر کیے جائیں تو یہ ایک اچھی بات ہے، یہ بہت اچھی بات ہے. شریعت کی یہ ترغیب ہے کہ بھائی بات یہ ہے کہ جب تم کوئی معاملہ کرنے لگو تو اس وقت تم باقاعدہ طور پر 2 گواہ مقرر کر لو تاکہ الفاظ بھی کنفرم ہو جائیں اور طلاق کا معاملہ بھی کلیئر ہو جائے. کل کو بوقت ضرورت وہ باقاعدہ گواہی بھی پیش کریں، چاہے کورٹ میں، چاہے جرگے اور پنچایت اور بیوی کے سامنے. لیکن یہ شرط نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ اگر فرض کرو اس نے 2 گواہوں کا اہتمام نہیں کیا تو طلاق ہی واقع نہیں ہوگی. طلاق بہرحال ہو جائے گی. ہاں، نکاح کے لیے یہ شرط ہے، نکاح کے لیے کنڈیشن ہے. 2 گواہ اگر نکاح میں نہیں ہوں گے تو سرے سے نکاح ہی نہیں ہوگا، نکاح منعقد ہی نہیں ہوگا، نکاح کی پرفارمنگ ہی گویا کہ مکمل نہیں ہوئی. ٹھیک ہو گیا. نکاح کے لیے کنڈیشن ہے، طلاق کے لیے گواہ کنڈیشن اور شرط نہیں ہے. یہ بات ضرور سمجھنی چاہیے. ٹھیک ہے، یہ بالکل کلیئر ہے یہ بات. لیکن اگر طلاق کے وقت ایک آدمی غصے میں طلاق دیتا ہے تو 2 گواہ ہونے ضروری ہونے چاہیے. اس کی ترغیب ہے تاکہ اس کے بعد الفاظ کا پتہ چلے. اور دوسری بات یہ کہ اس گواہ کی موجودگی کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر وہ ذرہ برابر بھی کوئی عقل شعور رکھنے والے ہوں گے تو کم از کم وہ اس کو روکیں گے اور سمجھا دیں گے. یہ ہے پوائنٹ. جی یہ بہت اہم بات ہے. روکیں گے. اچھا، پھر یہ کہ اگر میاں بیوی کے درمیان کوئی اختلاف پیدا ہوا، کوئی تنازع ہوا، تو ایک شخص آئے، سمجھدار آدمی، بیوی کے خاندان سے ایک آئے، میاں کے خاندان سے، یہ بھی طریقہ ہمیں ہمارا دین بتاتا ہے. یہ سورہ نساء 5ویں سپارے میں اللہ نے حکم دے رکھا ہے. تو اس پر عمل ہمارے ہاں آج کل ہمارے معاشروں میں رائج ہی نہیں. بہت اہم بات کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا. قرآن کریم کا جملہ یہ فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. شریف زادیاں اپنے معاملے عدالتوں میں نہیں لے جاتی ہیں. اللہ اکبر. ہماری قدریں نہیں ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ ہے کم من اقضیۃ لا ترفع. کتنے ہی بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں ان کا مرافعہ کورٹ کچہری عدالتوں میں نہیں ہوتا. کبھی شریف زادیاں کورٹ کچہری کے اندر نہیں جاتی ہیں. اس کا طریقہ کار شریعت نے بتا رکھا ہے. اور شریف زادے بھی نہیں جاتے نہ مرد نہ عورت. عدالتوں کے اندر کوئی بھی گیا ہے وہ دے کر ہی آیا، لے کر آج تک کوئی نہیں آیا. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جناب آپ، ظاہر ہے کہ یہ جو لڑکی ہے، یہ جو بیوی ہے، اس کا کوئی باپ بھی تو ہوگا نا، اس کا کوئی نانا بھی ہوگا، اس کا کوئی دادا بھی ہوگا، اس کا کوئی چچا بھی ہوگا، اس چاچو کے علاوہ اس کا کوئی تایا بھی ہوگا، اس کا کوئی ماموں بھی ہوگا. ارے بھائی اس کے خاندان میں مرد ہیں نا، ان میں سے کسی کو بلاؤ ذرا حکمت والے بصیرت والے کو. دوسرے نمبر پر یہ جو لڑکا ہے، یہ جو دولہا ہے، اس کا بھی تو کوئی باپ ہوگا، اس کا بھی کوئی دادا چاچا نانا پاپا کوئی تو ہوگا، اس کو بلا لو. بیٹھ گئے. اب بیٹھ جانے کے بعد اس مسئلے کو حل کی طرف لے جاؤ. یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے. تو یاد رکھیے جو مشاورتی طریقہ ہوتا ہے، یہ جو پنچایتی طریقہ ہوتا ہے، یہ جو گھریلو بیٹھک کا طریقہ ہوتا ہے، یہ بے شمار مسائل کا حل ہے. شریعت نے اس کی ترغیب دے رکھی ہے. اور ہمارے ہاں ان سارے طریقوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اپنی ناک کو اونچا کرنے کے لیے، اپنی ہٹ دھرمی ڈھیٹ پنا، اپنے آپ کا مقابلہ کرنے کے لیے عدالت جانا، کورٹ کچہری جانا، یہ ہر ایک فریق کے لیے سوائے نقصان کے، خسارے کے اور کچھ بھی نہیں حل آتا. ہمیشہ اس کے ذریعے سے نقصان ہوتا ہے. اور پھر ایک اہم ترین بات یہ ہے کہ انیق صاحب، اس کا مسئلہ بھی اپنی جگہ پر ہے کہ ادھر سے بھی بلایا جائے، ادھر سے مسئلہ. جو اس سے بھی زیادہ خطرناک معاملہ ہے وہ ہے غصے کے اندر بھرم بازی میں طلاقیں دے دینا. اور ہمارے پاس چونکہ میں فتوے کا کام کرتا ہوں، صبح سے لے کر جو شام تک سوالات آتے ہیں وہ سوالات کیا آ رہے ہیں؟
چائے کے اندر چینی کم اور زیادہ، شوہر نے طلاق دے دی۔ رات کو بچے نے پیشاب کر دیا یا وہ نیند اس کی ڈسٹرب ہو گئی، شوہر نے طلاق دے دی۔ نانا بن چکا ہے، خدا کا بندہ دادا بن چکا ہے اور بچوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں، اور رات کو کوئی بات چیت ہو گئی، اٹھ کر کے طلاقیں دے دی، غصے کے اندر طلاقیں دے دی۔ تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ بات جو ہم نے ایک مرتبہ پہلے بھی کئی پروگراموں کے اندر ہم یہ بات عرض کرتے رہتے ہیں، نکاح کورس، اس نکاح کورس کے اندر باقاعدہ یہ ابتدائی بنیادی کلیدی ضروری مسائل تو بتائے جائیں، اور اس میں بتایا جائے کہ طلاق اس طرح کا معاملہ نہیں ہے کہ انسان دھمکی کے طور پر اس کو استعمال کرے، بھرم کے طور پر استعمال کرے، غصہ نکالنے کے طور پر استعمال کرے، نہ، طلاق رشتے کو منقطع کرنا ہے، اور وہ باقاعدہ سوچ سمجھ کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کہ کوئی بڑا واقعہ پیش آ جائے۔ مثال کے طور پہ بڑا واقعہ کیا؟ مقدمے، زمینوں کے مسئلے، قتل و قتال کے معاملات، اللہ بچائے، شوہر اور بیوی کسی صورت نبھاؤ نہیں کر سکتے، کچھ بڑے حادثات، کچھ بڑے معاملات، اب بھی شریعت کہتی ہے اب اگر شوہر نے طلاق دینی بھی ہے تو اس میں بھی طلاق تک بات نہ جائے، پہلے وہ طریقہ، اس سے پہلے بستر الگ کرنا، تھوڑی سی چپت سی لگا دینا، غصہ کر لینا، ڈانٹ ڈپٹ کرنا، سارے مراحل سے گزرنے کے باوجود بھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ نبھاؤ نہیں ہو سکتا تو پھر بھی ایک طلاق دو، ایک طلاق پاکی کے ایام کے اندر ایک طلاق دے دی، کیوں؟ پھر اس کے بعد 1 مہینہ گزرنے کے بعد دوسری طلاق دو، پھر 1 مہینہ گزرنے کے بعد تیسری طلاق دو۔ یہ شریعت کی ایک انتہائی حکیمانہ نصیحت ہے، اور وجہ کیا ہے؟ دماغ ٹھکانے آ جائے گا، عقل ٹھکانے آ جائے گی، سب غصہ کافور ہو جائے گا۔ اور ویسے بھی ہمارے پاس جو یہ دوڑتے ہوئے آتے ہیں نا فتویٰ لینے کے لیے، تو یہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے معاملہ انیق صاحب؟ ہوتا یہ ہے کہ 2 دن میں دماغ ٹھکانے آ جاتا ہے۔ اب وہ بچوں کو جب صبح ناشتہ کرا کر اسکول بھیجنا ہے، جب ان کو صاف نہلا دھلا کر کے آپ نے بھجوانا ہے، اور جس وقت رات کو روٹی کا مسئلہ، اور جب ادھر سے اس بچے کی دوائی اور ادھر سے اس کی روٹی اور کھانے کا مسئلہ، 1 دن 2 دن بیگم کے بغیر جب گزرتا ہے نا، ساری بھرم بازی نکل جاتی ہے اور سارے کا سارا دماغ ٹھکانے لگ کر کے سیٹ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے تو شریعت نے یہ حکیمانہ حکم دیا تھا کہ آج 1 طلاق دی، پھر مہینے کے بعد تو، تاکہ بہت کچھ سوچنے سمجھنے کا تم کو موقع مل جائے۔ اور یہ ایک بات بخاری کے اندر بھی آئی ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ مفتی تھے عہد رسالت کے بعد، تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بڑا خوبصورت نقشہ کھینچا۔ عام طور پر ہمیں وہ بات یاد آتی ہے طلاق کے فتوے کے دوران میں، کوئی آدمی تم میں سے ایسا ہوتا ہے جو حماقت کی سواری پر سوار ہو کر کے بیوی کو طلاقیں دیتا ہے، اور پھر صبح کے وقت میں میرا دروازہ آ کے کھٹکھٹاتا ہے اور کہتا ہے یا ابن عباس، یا ابن عباس، یا ابن عباس، اے ابن عباس ہمارے لیے کوئی راستہ کھولو، اے ابن عباس ہمارے لیے کوئی راستہ کھولو۔ او خدا کے بندے، تو نے اپنے اوپر خدا کا راستہ خود بند کیا، ابن عباس کیا کر سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے، طویل جملہ ہے، بعین ہی اس کا منظر نامہ آج ہمیں دارالفتاؤں میں نظر آتا ہے۔ اور سچی بات یہ ہے، پتھر رکھ کر کے ہم یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ بھائی اب بیوی پر 3 طلاقیں واقع ہو گئی، حرمت مغلظہ ثابت ہو گئی، نکاح ختم ہو گیا، بیوی شوہر پر حرام ہو چکی ہے، اب رجوع نہیں ہو سکتا، شرعی حلالہ کے بغیر دوبارہ آپس میں نکاح بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ جب ہم فتویٰ دے رہے ہوتے ہیں تو ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے، سچی بات ہے، بعض اوقات آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اور کوئی خوشی سے کوئی مفتی، کوئی عالم، کوئی مصلح، کوئی صاحب تقوی، صاحب بصیرت عالم یہ فتویٰ کسی کو نہیں دے سکتا۔ اور بعض اوقات اتنا بوجھل معاملہ سامنے آتا ہے کہ دل کے اندر یہ خواہش ہوتی ہے کسی طرح یہ بندہ ہم سے اٹھ کے چلا جائے، خدا را یہ بندہ کسی اور سے جا کر مسئلہ پوچھ لے، ہم سے نہیں نہ پوچھے۔ ایسا درد اور ایسی کڑھن دل کے اندر پیدا ہوتی ہے، لیکن یہ ہم سب کے معاملات ہیں، ہم نے طلاق کو لٹھ سمجھ رکھا ہے۔ ایک ہمارے ہاں عوام کا مسئلہ ہے انیق صاحب، ایک خواص کا مسئلہ ہے۔ آپ کی اجازت سے 2 جملے۔ خواص کا مسئلہ ہے کہ وہ کفر کے فتوے کو لٹھ سمجھتے ہیں، جس پر غصہ آیا، جس پہ سیاسی اختلاف ہوا، جس پہ فرقے کا اختلاف ہوا، تو کفر کی لٹھ آپ نے چلا دی، اور ہر ایک کے ماشاءاللہ جیب کے اندر کفر کے فتوے کا خالی فارم موجود ہے، باپ کا اور والد کا اور اپنے اس کا نام خانہ خالی ہے، بس جب ضرورت پیش آئی وہ فارم نکالا اور اس کے اوپر فل ان دا بلیک کر کے آپ نے اس کے اوپر کفر کا۔ یہ ہے خواص کا مسئلہ۔ عوام کا مسئلہ کیا ہے؟ طلاق۔
عوام کا مسئلہ یہ طلاق، اس نے بھی طلاق اس کفر کے فتوے کو لٹھ بنا رکھا ہے، اس نے بھی طلاق کو لٹھ بنا رکھا ہے، حالانکہ یہ دونوں انتہائی سنجیدگی کے متقاضی معاملات ہیں۔ کسی کو کافر کہنا آسان بات ہوتی ہے؟ ارے بھائی اس پہ دل ہل جاتا ہے، زمین تمہارے قدموں کے نیچے سے نکل سرک جانی چاہیے۔ کیسے تم کہہ رہے ہو کسی کے بارے میں کہ وہ کافر ہو گیا یا دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا؟ کس طرح کے تم صاحب علم ہو؟ کیسے تم کسی کے بارے میں ایمان کا اور عقیدے کا فتویٰ لگا رہے ہو؟ کفر بواہ، جب تک کہ ایسا کفر کا معاملہ جس میں کوئی تعویل کی گنجائش نہ، اور وہ اقرار کرے، تعویل نہ کرے۔ مؤول کی تکفیر حرام ہوتی ہے، تعویل نہیں، انٹرپریشن اور تعبیر کا فرق نہیں، واضح کفر کا، تب جا کر وہ بھی کتاب کی بات ہے۔ کفر کا فتویٰ دیوار کا نعرہ نہیں ہوتا، کفر کا فتویٰ وال چاکنگ کی چیز نہیں ہوتی، کفر کا فتویٰ جلسے کی چیز نہیں ہوتی، کفر کا فتویٰ چورنگی کی چیز نہیں ہے، یہ ریسرچ کی چیز ہوتی ہے، یہ تحقیق کی چیز ہوتی ہے، یہ کتابی معاملہ ہوتا ہے، یہ دارالافتاء کا اندرونی معاملہ ہوتا ہے۔ اس کو ہم چوکوں چوراہوں چورنگیوں پر لے کر کے آگئے، پھر دیکھیں اس وقت ملک کی کیا حالت ہے، پھر دیکھیں فرقہ واریت کی وجہ سے ہماری کتنی قیمتی جانیں ہر مکتب فکر اور مسلک کی نکل چکی ہیں، اور اس عفریت نے کتنی قیمتی جانیں نگلی ہیں۔ آپ کے سامنے پوری کی پوری ہمارے ملک کی ہسٹری اور تاریخ۔ اسی طرح طلاق کا جو معاملہ ہے، خدا را یہ غصے کی یا لٹھ یا لاٹھی یا پتھر پھینکنا نہیں ہے، یہ تمہارا میاں بیوی کا ایک انسٹیٹیوٹ ہے، ایک ادارہ ہے۔ آج جب تم اس ادارے کو ڈیزالو کرنے جا رہے ہو، اس کو ختم کرنے کے لیے جا رہے ہو، تو اس کے لیے باقاعدہ، اچھا عجیب و غریب بات ہے انیق صاحب، نکاح جب ہوتا ہے تو نکاح کے وقت میں کیا کام کیا جاتا ہے؟ ٹینٹ، شادی ہال، تاریخ، کارڈ، سارے کے سارے رشتہ دار، گواہ، یہ سارا کا سارا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میاں بیوی کا ملاپ ہو رہا ہے، دو خاندان جڑ رہے ہیں۔ جب یہ نکاح کا معاملہ تھا تو یہ سارے کے سارے آپ نے اہتمام اور بندوبست اور انتظام کیے، اور جب طلاق کا معاملہ آیا تو گھر کے اندر کھڑے کھڑے تم نے 2 4 3 4 لفظ اٹھا کر کے بول دیے۔ یہاں تمہاری دانش اور عقل کہاں چلی گئی؟ بھائی جب نکاح کا معاملہ تھا اتنے سارے جمع کیے تھے، تو اس طلاق کے معاملے میں کم از کم پڑوسی کو تو بلا لو، خاندان کے کسی فرد کو تو بلا لو، کم از کم اپنے سربراہ سے تو مشورہ کر لو۔ اس وقت غصہ ہے، باہر نکل جاؤ۔ ٹھیک ہے، اور ایک نشست کی 3 طلاقیں نہ دو، کسی صورت نہ دو، خدا کا عرش ہل جاتا ہے۔ اگر کوئی ناحق اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے، بخاری کی روایت کے الفاظ ہیں، عرش الرحمن کانپ اٹھتا ہے، خدا کا عرش ہل جاتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا ہے، زمین پر یہ خاندان اجڑ گیا۔ فیملی سسٹم اسلام کی کلیدی خصوصیت ہے۔ رحمان گھروں کو بسانا چاہتا ہے اور شیطان اجاڑنا چاہتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے شیطانی عمل، جی وہ جو آپ کو پتہ ہے نا شیطان کا جو آپ نے ذکر کیا، تخت پر جو شیطان بیٹھا ہے، ایک آیا، دوسرا آیا، تیسرا آیا، سب سے زیادہ خوش کس بات پر ہوتا ہے؟ میں نے میاں بیوی کے درمیان تفریق کروائی۔ وہ جو چیلا آ کر کے کہتا ہے سب سے زیادہ انعام وہ پاتا ہے، شاباشی بڑے شیطان کی طرف سے اس کو ملتی ہے کہ یہ کام تو نے اصل والا کیا ہے کہ تو نے میاں بیوی کے درمیان میں تفریق پیدا کروائی ہے۔ یاد رکھیں یہ بڑا سینسٹیو، خطرناک اور ویری سینسٹیو ایشو، حساس اور نازک ترین معاملہ ہے، اس کو اسی حساسیت اور نزاکت کے ساتھ لینا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مفتی صاحب کچھ ویڈیو کویسچنز آپ کی خدمت میں۔ پہلا سوال۔ السلام علیکم مفتی صاحب، میرا آپ سے سوال ہے کہ ہمارے برابر میں ایک بلڈنگ ہے، اس میں 3 دفعہ نماز جمعہ کی جماعت ہوتی ہے، اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ ایک مسجد میں 3 جمعے کی نمازیں۔ اصل بات تو یہ ہے کہ ایک مسجد کے اندر ایک مرتبہ نماز جمعہ ہونی چاہیے، اس مسجد کی اندر گنجائش کم ہے تو توسیع کرنی چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ دوسری مساجد میں نماز کا اہتمام کرنا چاہیے، لیکن اگر کوئی جگہ ایسی ہو کہ جس کے اندر توسیع نہیں ہو سکتی، بعض اوقات محل وقوع ایسا ہوتا ہے، مثال کے طور پہ دائیں بائیں روڈ ہے، اب آپ توسیع کر ہی نہیں سکتے ہو، یا اوپر بھی نہیں کر سکتے، بیسمنٹ کا بھی معاملہ نہیں ہے، یا یہ ہے کہ اگر آپ نے یہ کام کیا کہ لوگوں کو کہا کہ جناب جائیں فلاں جگہ جا کر دوسری مسجد میں جمعہ پڑھیں، تو خطرہ ہے اس بات کا کہ جناب یہ جمعہ ہی چھوڑ بیٹھیں گے، تو پھر ایسی صورت میں ایک مسجد کے اندر ایک وقت میں ایک سے زیادہ جماعتیں کرنے کی بھی اجازت ہے۔
اجازت ہے جی. اور خاص طور پر آپ کو پتا ہے آپ کے اسفار بہت زیادہ بھی رہتے ہیں, آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ یہ جو باہر ممالک ہیں ان ممالک کے اندر یہ معاملہ ہوتا ہے. آپ کا اور میرا سفر ہانگ کانگ کا ہوا تھا, تو وہ جو سب سے بڑا اسلامک سینٹر ہے کولون مسجد, تو اس میں بھی کئی دفعہ یہ معاملات پیش آئے کہ تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ ایک سے زائد جماعتیں کراتے ہیں, اور ظاہر ہے کہ اس کی شرعی طور پر گنجائش موجود ہے اور اس کے کچھ اصول ہیں. جس امام نے ایک جمعہ کی نماز پڑھا لی, ظاہر ہے وہ چینج ہو جائے گا. یہ بہت اہم بات ہے, وہ چینج بھی ہو جائے گا. دوسری بات یہ کہ وہ جمعہ نہیں پڑھا سکے گا, اس لیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ نفل ہوگی اس کے لیے. جمعہ فرض تو ہو چکا, اب اقتداء المفترض خلف المتنفل کا مسئلہ آ جائے گا. فرض ادا کرنے والا نفل ادا کرنے والے کے پیچھے اقتداء کر سکتا ہے نہیں, تو اس کا جواب یہ کہ نہیں کر سکتا, لہذا امام چینج ہونا چاہیے. پلس ایک اور بات بھی ہے, جس جگہ پر پہلے امام نے محراب میں یا پہلی صف میں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھائی تھی, دوسرا امام اس جگہ پر نہ پڑھائے, اس سے ہٹ کر کے پڑھائے, ایک صف پیچھے آ جائے, یا وہیں پر بھی کھڑا ہوتا ہے تو دائیں بائیں ہو کر کے پڑھائے. یہ بھی آداب میں سے, یہ بھی آداب میں سے ہے. اچھا, یہ آداب میں سے ہے یا اصولوں میں سے؟ نہیں, یہ شرعی فریضہ تو نہیں ہے, اگر کوئی وہاں پر وہ کر لے گا تو ہو جائے گی, لیکن آداب فقہی یہ بتائے گا. آداب فقہی یہ بتاتے ہیں, کیونکہ جب ہم اس طرح کی مساجد میں نماز پڑھتے ہیں جہاں ایک نماز ہو گئی, دوسری تیسری ہو رہی ہے, تو امام صاحب وہیں کھڑے ہوتے ہیں. یہ بہتر نہیں ہے, یہ بہتر, ان کو اس جگہ سے ہٹنا چاہیے, تاکہ وہ جو مرکزی امام ہے یا وہ مرکزی جماعت ہے اس کا فرق برقرار رہے. فرق برقرار رہے. کتنی اہم بات دیکھیے, یہ بہت اہم بات. اگلا سوال مفتی صاحب کی خدمت میں. السلام علیکم مفتی صاحب, میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ قربانی کا جانور خریدنے کے بعد اگر اس میں کوئی عیب نظر آ جائے تو کیا پھر اس جانور کی قربانی ہو جائے گی؟ سرکار, یہ اہم ترین مسئلہ ہے کہ قربانی کے جانور میں اگر عیب نظر آیا تو ظاہر عیب دار جانور کی قربانی شرعاً درست نہیں ہے. البتہ اس پہ قابل غور بات یہ ہے کہ عیب کس قسم کا ہے. مثال کے طور پر کان ہے, اگر کان میں تھوڑا بہت زخم سا لگا تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن اگر وہ کان اوپر سے مدابرہ ہے یا مقابلہ ہے, مدابرہ مقابلہ یہ کیا ہے, مشارقہ وغیرہ یہ الفاظ آتے ہیں, یہ ہے کہ پورا کان چرا ہوا ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں, اس طرح کا اگر عیب ہے, یا جس عضو کے اندر وہ عیب یا عذر ہے اس عضو کی منفعت اور اس کا وظیفہ ختم ہو چکا. مثال کے طور پر ٹانگیں کس لیے ہوتی ہے؟ چلنے کے لیے. اب فرض کریں کہ گائے بیل بھینس کی ایک ٹانگ ایسی ہے کہ وہ اس کو زمین پہ رکھ ہی نہیں سکتا ہے, تو اب یہ عیب ہے کہ اس ٹانگ کا جو وظیفہ تھا, یعنی اس ٹانگ کا جو کام تھا, اس کا جو فنکشن تھا, وہ ختم ہو گیا, فوت ہو گیا. ایسے جانور کی قربانی پھر شرعاً درست نہیں ہوگی. وجہ اس کی وہی ہے کہ اللہ کے دربار کے اندر جب آپ جانور پیش کرتے ہو تو پھر وہ جانور ایسا ہونا چاہیے جو تمام عیوب سے صحیح سالم پاک صاف ستھرا ہو. اس جانور کو آپ اللہ کے دربار میں قربان کرنے کے لیے پیش کریں. چوتھا سپارہ تو شروع یہیں سے ہوتا ہے, لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, جو تمہارے من پسند چیزیں اس کو اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرو. بہرحال قربانی کا یہی مسئلہ ہے, اگر اس طرح کا عیب ہوگا تو پھر وہ عیب شرعی طور پر قابل قبول نہیں, اس جانور کی قربانی کرنا بھی شرعاً درست نہیں ہوگا. اس کی جگہ پر دوسرے صحیح سالم جو عیب سے پاک صاف ستھرا ہو اس کی قربانی کرنا شرعاً ضروری ہوگا. کلیئر. اگلا سوال مفتی صاحب کے لیے. السلام علیکم مفتی صاحب. مفتی صاحب, میرا سوال یہ ہے کہ قربانی کا جانور جو لایا جاتا ہے اس کے لیے تمام حصے داروں کو برابر کی رقم دینی ہوتی ہے یا بہن بھائی اس میں کم یا زیادہ کر سکتے ہیں؟ جناب دیکھیں, اگر تو انہوں نے سوال پوچھا بہن بھائی کا, تو اگر فرض کریں کہ بہن بھائیوں میں سے کوئی آدمی زیادہ پیسے دینا چاہتا ہے اور حصہ کسی اور کا وہ شمار کرنا چاہتا ہے تو شرعاً جائز ہے, اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اس کی مثال ایسی ہے جیسا کہ والد ہوتا ہے وہ قربانی کا جانور لے آتا ہے, بالغ بیٹے بیٹیاں بیوی سب کا وہ حصہ شمار کر لیتا ہے, پیسے کس نے دیے؟ والد نے دیے, تو جائز ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. البتہ یہ نیت کرنا ضروری ہے, اور وہ جو جس کی طرف سے قربانی ہو رہی ہے اس کا ایک مرتبہ کہنا
امر کرنا، اذن دینا، اجازت دینا، حکم دینا، یہ ضروری ہے تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ والد اس کی طرف سے نائب اور قائم مقام بن کر کے یہ قربانی کا فریضہ ادا کر رہا ہے۔ پیسے دینا کوئی ضروری نہیں ہے، والد اگر تبرعاً احسان کے طور پر، محبت کے طور پر دینا چاہتا ہے تو ہمارے ہاں کرتے ہیں، باقی سارے کام محبت کے اندر تبرع اور احسان کے طور پہ باپ کر سکتا ہے، شوہر کر سکتا ہے، تو قربانی کا خرچہ کیوں نہیں کر سکتا؟ ٹھیک ہے، اگر حصے دار اجنبی ہیں، اجنبی ہوں تو اس کے اندر یہ بات ہے کہ پھر جو جتنا حصہ دے لے گا اس حصے کے بقدر پیسے دے گا۔ اگر سب کا ایک ایک حصہ ہے تو سب کے سب برابر برابر پیسے دے گا، اور اگر کسی کے 2 حصے ہیں تو وہ 2 حصوں کے برابر پیسے دے گا، کسی کے 3 ہے تو وہ اس کے برابر پیسے دے گا۔ یہ ترتیب ہوگی۔ البتہ ایک بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ایک پورے حصے سے کم کسی کا نہ ہو۔ کیا مطلب؟ 1.5 نہ ہو، پونا نہ ہو، سوا نہ ہو، یہ نہیں چلتا ہے قربانی میں۔ لینا ہے تو پورا حصہ لیا جائے گا، کوئی حصہ پورے حصے سے کم تر نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ بھئی 1.5 تو اس کا ہو گیا، 2.25 اس کا ہو گیا، سوا اس کا ہو گیا، یہ کوئی چکر نہیں ہے، پورا حصہ لیا جائے، اس کا خاص طور پر خیال کرنا ضروری ہوگا۔ اب 2 حصے ہیں، یعنی 7 حصوں میں سے 2، ایک آپ کا ہے، ایک میرا ہے، اور جو حصہ ہے وہ 30,000 کا ہے۔ 30,000 آپ کو دینے ہیں، 30,000 مجھے دینے ہیں، اور باقی جو 5 لوگ ہیں وہ بھی 30,000 دیں گے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ مفتی صاحب میرے حالات ٹھیک نہیں ہیں، میں 25 دے رہا ہوں، تو یہ قابل قبول ہے؟ نہیں، اس میں دیکھیں پھر باقی حضرات کی اجازت ہے یا نہیں ہے۔ اچھا، اگر اجازت ہے تو قابل قبول ہے۔ اس کا پھر طریقہ یہ ہوگا کہ گویا آپ نے 30 ہی دیے، اچھا، جو 5,000 کم ہو گئے تھے وہ گویا دوسروں نے آپ کی طرف سے لگا دیے تبرع اور احسان کے طور پر، تو ٹھیک ہے۔ اگر دوسرے راضی ہوں تو اس کی اجازت ہے، اس کی اجازت ہے۔ ٹھیک ہے، میرا خیال ہے آخری سوال ہے آج کے پروگرام کا۔ مفتی صاحب کی خدمت میں اگلا سوال۔ السلام علیکم مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ والد اپنے اولاد کو اپنے جائیداد سے آف کر سکتا ہے؟ دین اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ سر، آگ کا مسئلہ کہ کیا والد یا شوہر اپنی بیوی کو یا باپ اپنے بیٹے یا بیٹی کو جائیداد سے آگ کر سکتا ہے؟ یعنی عام طور پر یہ مسئلہ معاشرے میں پیش آتا ہے جب بیٹا کوئی نافرمان ہو۔ تو پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ آگ کرنے کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آگ کرنے سے کوئی وارث وراثتی حصے سے محروم نہیں ہوتا۔ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ نے نا بندوں کے کچھ حقوق ایسے ہیں جن کا از خود تحفظ کر دیا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے عجیب شفقت کا حکیمانہ فیصلہ ہے، یعنی اس کا از خود انڈرسٹوڈ، از خود اللہ نے ان کے حقوق کا تحفظ کر دیا ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے، چنانچہ فقہ کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے کہ یہ جو وراثت ہوتی ہے نیک صاحب، یہ اضطراری حق ہے، جبری حق ہے، غیر اختیاری حق ہے، ہر صورت میں وارث کو ملے گا۔ ہمارے ہاں یہ جو وراثت کے اندر کسی کو محروم کر دینے کا جو تصور ہے، اس کا شریعت سے کوئی دور کا واسطہ نہیں ہے۔ لہٰذا باپ اگر پکار کر بھی کہے میرے مرنے کے بعد فلاں والے بیٹے کو نہیں ملے گا، اس کے اس قول کی کوئی ویلیو ان دی لائٹ آف دی قرآن و سنہ نہیں ہے، اس کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں ہے، اسے حصہ ملے گا۔ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ کے مطابق ملے گا، جو سورہ نساء میں اللہ نے مرد کا، مذکر کا، لڑکے اور بیٹے کا حصہ مقرر کر رکھا ہے۔ بیٹی کا 11، بیٹے کا ڈبل، 50,000 بیٹی کو مل رہا ہے تو بیٹے کو 1,00,000 روپے ملے گا۔ یہ حصہ فکس ہے۔ وہ چرس پیتا ہے، وہ شراب پیتا ہے، وہ بدکاری کرتا ہے، وہ چوری کرتا ہے، وہ ڈاکہ مارتا ہے، وہ قتل کرتا ہے، وہ اس کا معاملہ، اس کے خدا کا معاملہ ہے۔ باپ کے ترکے کے اندر باقی تمام ورثاء کی طرح یہ بھی اس وراثتی حصے کا نیکی اور تقوی کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے، چونکہ فلانا بیٹا نیک ہے تو اس کو زیادہ مل جائے گا، فلانا فرما بردار ہے تو اس کو زیادہ مل جائے گا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ غیر اختیاری حق ہے، جبری اور اضطراری حق ہے، ہر صورت میں ہر وارث کو ملے گا۔ بیٹی کو اس کا حصہ ملے گا، بیوی کو اس کا حصہ ملے گا، بیٹے کو اس کا حصہ ملے گا، کوئی اونچ نیچ بھی نہیں کر سکتے، محروم بھی نہیں کر سکتے۔ اچھا، یہ تو ہو گیا مسئلے کی صحیح شرعی صریح وضاحت۔ اب ہم اس کے ماتحت کچھ اور تھوڑی سی تفصیل ذکر کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ انیق صاحب، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ باپ ایک بیٹے سے بڑا تنگ ہوتا ہے۔ اچھا، تنگ ہونے کا معاملہ بھی نہیں تھا، بعض اوقات بیٹا اس قدر نافرمان
گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے. باپ یہ سمجھتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد اگر اس کو پیسہ لگ گیا یہ قتل و قتال کرے گا, اس کو پیسہ مل گیا نا یہ شراب و کباب میں وقت گزارے گا, اور یہ چرس اور ہیروئن کے اندر گزارے گا, منشیات کی لت میں پڑا ہوا ہے, یہ چند منٹوں سیکنڈوں میں سارا پیسہ لٹا دے گا. ایسی صورت میں پھر ایک اور کام کر سکتا ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وراثت سے آگ کر دے, ترکے اور جائیداد سے محروم کرے, یہ تو نہیں ہو سکتا. مر جائے گا وہ برابر کا حصہ اس کو بھی ملے گا. لیکن ایک اور کام ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں اپنا یہ ترکہ پیسہ مال و جائیداد دوسرے شرعی ورثاء بالغ ورثاء کے اندر نابالغ سب ورثاء میں تقسیم کر دے. اس کو کہتے ہیں ہبہ. ہبہ, تحفہ, عطیہ, گفٹ, یہ وہ کر سکتا ہے. 5 بیٹے, وہ کیا کام کرے, اپنا سارا مال 4 بیٹوں کے درمیان, بیٹیوں کے درمیان, بیوی کے درمیان تقسیم کر لے. زندگی میں وراثت تقسیم نہیں ہوتی ہے, ہبہ کر سکتا ہے. ہر انسان کل یتصرف فی ملکی کیف شاء, ہر انسان اپنی ملکیت میں جیسا چاہے متصرف ہے. وہ جس طرح کا تصرف کرنا چاہے کر سکتا ہے. اٹھا کے گٹر میں پھینکنا چاہے کر سکتا ہے, صدقہ کرے, حج کرے, عمرہ کرے, جو کرنا چاہے کرے. اسی طرح اگر وہ کسی بیٹے بیٹی کو گفٹ اور تحفے ہدیہ کے طور پہ دینا چاہتا ہے تو یہ ہبہ کر سکتا ہے. کر لیا ہبہ, اب وہ سارا مال تو سارے کا سارا تمام دوسری اولاد میں تقسیم ہو گیا, پیچھے مال بچا ہی کوئی نہیں ہے. لہذا مرنے کے بعد ایسا مال ہے ہی نہیں جو وہ اس بندے کے نافرمان بیٹے کے پاس وہ جائے. یہ ایک طریقہ ہے, صحیح ہے, یہ طریقہ ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیں, یہ کسی وقت شاذ و نادر اگر کوئی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے کہ جب اس کو غالب گمان ہو, یقین ہو کہ یہ پیسہ ہاتھ میں آئے گا, یہ مخلوق خدا کو اذیتیں پہنچائے گا. اگر یہ معاملہ نہیں ہے تو پھر بس چھوڑ دیا جائے, ہر ایک کے اندر شریعت کے مطابق حصہ تقسیم کر دینا. سبحان اللہ. اور وہ بنیادی نکتہ آپ نے بیان فرما دیا کہ اولاد میں سے کسی کو آگ کرنے کا تصور شریعت میں نہیں ہے, شریعت میں نہیں ہے. بالکل ایسے ہی. مفتی صاحب بڑا ممنون, بڑا شکر گزار آپ تشریف لائے. خواتین حضرات, یہ جمعہ اور ہفتہ 2 دن سوال و جواب کے لیے ہم نے رکھے ہیں. اہم سوالات آتے ہیں آپ کے پاس سے, وہ سوالات ہم رکھتے ہیں مفتی صاحب کی خدمت میں. اور دیکھیے کہ ہر مسئلے کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں مفتی صاحب نے ہمیں بتایا, ہماری جو علمی کمی ہے اسے دور کیا, ہماری تعلیم کی. مفتی صاحب ایک بار پھر آپ کا بڑا شکر گزار. پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر, اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں قابل اعتماد لوگوں کے بارے میں بدگمانی کی بنیاد پر فیصلہ کرنا انصاف نہیں. قابل اعتماد لوگوں کے بارے میں بدگمانی کی بنیاد پر فیصلہ کرنا انصاف نہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.